السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری سورۃ الملک کی کلاس 9 ہے۔ آج ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 9 ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ اب اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھیں۔ قاف الف زبر قا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا۔ واو مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ جیم الف مد زبر جا، تو جیم کے اوپر مد ہے، مد کو 4 سے 5 الف کے برابر ہم کھینچیں گے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ذال یا زیر ذی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین کے بعد یہاں پر فا آ رہا ہے، تو دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد جو فا آ رہا ہے تو یہاں پر ہمیں اکفا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک الف کے مقدار ہمیں یہاں پر گنہ کرنا ہے۔ فا کے اوپر زبر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ذال کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، کاف زال زبر کر، ذال با زبر زب فکذب۔ نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ باؤ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ زا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ نون زا زبر نز، زا زبر زا نزا۔ لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب دیکھیں اللہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے دیکھیں لام کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو اللہ کا لام پر ہوگا، ما نزل۔ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، ما نزل اللہ، اس طریقے سے ہمیں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نون کے اوپر چھوٹا سا ڈاٹ ہے، اس کو ساکن کہتے ہیں، تو نون ساکن کے بعد دیکھیں شین آ رہا ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اکفا جو ہے ان کے 15 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہمیں یہاں پر گنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شین ہے تو ایک الف کے مقدار ہمیں گنہ کرنا ہے۔ میاں شین یا زبر شئی، یا ساکن سے پہلے زبر اس لیے یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے۔ حمزہ 2 زیر ان، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمیں اکفا اسی لیے نہیں کیا کیونکہ 2 زیر کی تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ لازم ہو گیا، تو یہاں پر ہمیں اکفا نہیں کرنا۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نون کے اوپر چھوٹا سا ڈاٹ اس کو ساکن کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد بھی یہاں پر حمزہ ہے تو یہاں پر بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، اکفا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زبر آں، نون کے اوپر چھوٹا سا ڈاٹ ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، تو نون ساکن کے بعد یہاں پر تا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی اکفا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد حرف اکفا کے 15 حرفوں میں سے یہاں پر تا ہے، اسی لیے ایک الف کے مقدار ہم یہاں پر
جو ہے گننا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجیے۔ حمزہ لام زیر ال، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجیے۔ لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ واد کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجیے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام دو زیر لیاں، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ دو زیر کی تنوین کے بعد یہاں پر کاف آ رہا ہے، حرف اکفا جو ہیں ان کے 15 حرفوں میں سے یہاں پر کاف آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر ہمیں ایک الف کی مقدار یہاں پر گننا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کیجیے۔ با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ را دو زیر رن، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، دو زیر کی تنوین ہے۔ اب یہاں پر آیت ہے تو ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ کبیر۔ مجھے امید ہے کہ آج کی آیت آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ملتے ہیں ہم نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔